الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتقدمين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق سر احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف محترم المقام شیخ طریقت محترم خلیفہ صابر حسین کھنکوٹلی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، لائق صد احترام محترم المقام جناب پیر سید قاسم حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید امجد حسین شاہ صاحب زیدہ مجدو، خطیب اسلام حضرت مولانا فضل کریم چشتی صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا محمد امین صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا محمد بابر حسین صاحب، اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف ادا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے نفاذ پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور خطیب اسلام استاد العلماء برادر محترم مخلصی فی اللہ حضرت علامہ مولانا فاروق احمد ہاشمی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے عزیزان گرامی قدر محترم
احمد علی صاحب اور محترم شہزاد احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ ان محفلوں میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ دوڑائیں تو اپنی ذات سے بڑھ کے زیادہ حسین لوگ بھی نظر آئیں گے، زیادہ امیر لوگ بھی نظر آئیں گے، زیادہ عزت ناموری اور شہرت کے مالک لوگ بھی نظر آئیں گے، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مجھ جیسے گنہگار بیٹھے ہیں؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے بھی نہیں آتے اور بہت سے لوگ بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی امیر نہیں آتے مگر غریب پہنچ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، فرمایا میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ پھر اپنی خوراک لے لیا کرو، جب جنت کے باغات میں جاؤ تو پھر اپنی غذا لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجالس الذکر، وفی روایت مجالس العلماء، فرمایا میری شریعت کے علماء کی محفلیں اور اہل ذکر کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں، اور یہ دوری جنت ہے کیونکہ مسجدیں ویسے ہی جنت ہیں۔ اس پر بھی حدیث پاک میں کہ اللہ رب العزت جب اس زمین کو ختم کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو پہلے حکم دے گا کہ میں زمین کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تم زمین پہ چلے جاؤ اور جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں وہ سب ٹکڑے اٹھا کر میری جنت کا حصہ بنا دیا۔ تو حدیث پاک کا تو مفاد یہ ہے کہ اگر یہ مجلس کسی جنگل میں رکھ دی جاتی اسے بھی جنت کے باغ میں تبدیل کر دیتے، لیکن اب چونکہ مسجد میں ہو رہی اور مسجدیں ویسے ہی جنت، اس وقت ہم دوری جنت میں آئے بیٹھے ہیں، جنت میں جنت بنا کے بیٹھے ہیں۔ بھئی جنت ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جس حبیب کے فرمانے سے ہم نے بن دیکھا خدا مان لیا، تو کیا ان کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانیں گے؟ یہ جنت کا باغ ہے۔ آج 15ویں صدی ہے، فتنوں کے اس دور میں جس جگہ ذکر رسول ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی۔ تو اب سوچئے کہ اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا۔
سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور طلحہ اور بلال اور اصحاب رسول، ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں، ذات رسول بھی ہوتی ہے۔ جب صحابی بیان کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا حضور یوں فرما رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا حضور یوں فرما رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے جلست عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں حضور کے پاس ہی بیٹھا تھا، قدموں میں میرے آقا یوں فرما رہے تھے۔ تو یہ جملے اصحاب رسول کے سوا کون بول سکتا ہے؟ تو آج 15ویں صدی میں جس مجلس میں حضور کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو اصحاب رسول کی محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں ذکر رسول بھی ہوتا تھا اور ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کو یاد رکھو، میری نعمتوں کی باتیں کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ذکر نعمت سے فلاح ملتی ہے، یہ توجہ طلب بات۔ اور علماء لغت کہتے ہیں کہ فلاح کا لفظ اتنا جامع لفظ ہے جو دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرتا ہے۔ جب کسی عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت فرما دے کہ یوں کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوں کر لیا تم نے تو تمہارے دونوں جہان سمجھ جائیں گے۔ یہ وہی فلاح ہے جس کی طرف مؤذن ہمیں 5 وقت بلاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کہہ کر اسی فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ آؤ ایسی چوکھٹ کی طرف، آؤ ایسے عمل کی طرف کہ جس چوکھٹ اور عمل کی طرف آنے والوں کے دونوں جہان ہی سمر جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہماری دنیا بھی بگڑ چکی ہے، اور اتنی بگڑی کہ اس کے سبب سے آخرت بھی بگڑنے لگ گئی۔ میجارٹی اور اکثریت غفلت کی دلدل میں پھنسی ہے۔ اب اس مسجد کے ارد گرد آبادی دیکھ لیں اور جلسے میں حاضری دیکھ لیں کتنی ہے۔ کبھی 3 جملے اکٹھے بولے جاتے تھے، اکٹھے لکھے جاتے تھے، لیکن آج کے اس دور نے، فتنوں کے اس دور نے ہمیں کتنا گرا دیا۔ کبھی یہ ایک آفاقی سچائی کے طور پر بولے جاتے تھے، 3 جملے اکٹھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھول کھلے اور بلبل نہ پہنچے۔ کیا بات ہے، پھول کھلے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھول کھلے اور بلبل نہ پہنچے۔ دوسرا جملہ یہ تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع جلے اور پروانے نہ پہنچے۔ شمع جلے اور پروانے نہ پہنچے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تیسرا جملہ یہ تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ذکر مصطفیٰ ہو اور دیوانے نہ پہنچے۔ بولے جاتے تھے، کیا بات۔ لیکن اس بے حسی کے دور نے، دینی غفلت کے دور نے اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا۔ لوگ دکان چھوڑ کے نہیں آئے، ٹی وی چھوڑ کے نہیں آئے، ٹچ موبائل چھوڑ کے نہیں آئے، اپنے گھر چھوڑ کر نہیں آئے، پہلو میں جنت کا باغ کھلا ہے۔ وہ کل یہ نہ کہیں لوگوں کو کہ رات کو ہم محفل میں نہیں گئے، وہ بتائیں کہ ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم رات کو جنت میں نہیں جا سکے۔
باطن کی دنیا اس حد تک بگڑ چکی کہ پہلو میں جنت کا باغ کھلا ہے مگر طبیعت ادھر مائل ہی نہیں ہوئی. اور اس کی خبر دی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ باطن اجڑ جائے گا, اندر کی دنیا بگڑ جائے گی. اور کیوں بگڑے گی؟ فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقلہ وفی روایت کما ينبت الماء الزرع. امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ جو گانے ہیں نا, گانے یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے, جس طرح پانی سے سبزہ اگتا ہے, اسی طرح گانوں سے دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہوتی ہے. تو گانے سن سن کر دن بدن دل کھوٹے ہو رہے ہیں, باطن کی دنیا اجڑ رہی ہے, اس لیے محفلیں ویران ہو رہی ہیں. یہ ٹچ موبائلوں پر جو کئی کئی گھنٹے تک آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہتے ہیں وہ جوان, ان کی باطنی دنیا اس حد تک بگڑ چکی کہ جمعے کا دن ہو اور کرکٹ میچ آ جائے تو وہ جمعہ چھوڑ دیں گے, کرکٹ میچ نہیں چھوڑیں گے. قلب و باطن کی دنیا ان گانوں کے سبب سے, ان فلموں اور ڈراموں کے سبب سے اتنی بگڑ چکی کہ مائیں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی, رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں. قلب و باطن کی دنیا اتنی بگڑ چکی کہ بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پر اپنی گپ شپ اور تاش کی بازی نہیں چھوڑتے, ذکر نبی کی مجلس چھوڑ دیتے ہیں. یہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ جو گانے ہیں یہ دلوں میں روگ, کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے. تو امام الانبیاء کے غلاموں, یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اتنی بھری دنیا میں سے اللہ نے چن لیا محبوب کے ذکر کی حاضری کے لیے. اور یہ چھوٹی سی بات نہیں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں جو اکابر ولیوں میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی. ایک شخص نے اس مسجد کے کونے میں 12 سال تک اعتکاف کیا, 12 سال تک. وہ خود بیان کرتا ہے, آپ بیتی بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ 12 سال بیت گئے تھے, میں اس کونے میں بیٹھا تھا اور اسی مسجد کے دوسرے کونے میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ذکر مصطفیٰ شروع کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتا ہے میری پیشانی پہ بل پڑ گئے. اب یہاں سے اس کے عقیدے کی خرابی معلوم ہو رہی ہے. کہتے ہیں میری پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ میں عبادت میں لگا تھا, میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا, مستغرق تھا اللہ کی بندگی میں. انہوں نے یہ کیا شور مچا دیا, یعنی ذکر رسول کو وہ شور سمجھتا تھا. وہ کہتا ہے وہ 7-8 بندے تھے اور میں اکیلا تھا, انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا. مگر منظر یہ بن گیا کہ میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا, وہ اپنے کونے میں ذکر رسول کر کے مچلتے رہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اسی ذکر سے کوئی جل جاتا ہے, کوئی مچل جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں روک بھی نہیں سکتا تھا, اور حضور کے عاشقوں کو کون روک سکتا ہے. ان کی ہر دور میں اکثریت رہی ہے. یہ بیٹھ جائیں تو دھرنا نہیں رکتا, اٹھ جائیں تو جنازہ نہیں رکتا. سمجھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں روک بھی نہیں سکتا تھا, میں اپنے کونے میں جلتا رہا, وہ اپنے کونے میں ذکر رسول کر کے مچلتے رہے. چند گھڑیاں وہ ذکر رسول کر کے چلے گئے. کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں, جب میں اپنے کونے میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ جس کونے میں 12 سال میں نے بندگی کی تھی وہ کونا خالی پڑا تھا, اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا تھا وہاں امام الانبیاء خود تشریف لائے رہتے تھے. اور حضور تنہا نہیں آئے, اصحاب پیغمبر کی محفل لگی ہے.
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں، وہ کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور کی ہر بات پر حضور جھوم رہے ہیں اور جھوم جھوم کے فرماتے ہیں وحق ذ حق وحق ذ حق، ابو بکر جب بولتے ہو حق بولتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں کوشش کی کہ میں حضور کی مجلس میں اٹھ کے شریک ہو جاؤں، لیکن مجھے زمین نے پکڑ لیا کہ جب جاگتی مجلس میں نہیں گیا اب کیسے جا سکتا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو گھر چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے نا، وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ اپنی دکانیں چھوڑ کر، اپنی گپ شپ چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے، وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ وہ کہتا ہے مجھے زمین نے پکڑ لیا، اب کہاں جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کوشش کی مگر زمین نے پکڑ لیا۔ کہتا ہے میں جا تو نہیں سکا مگر لوگوں اس دن سے میرا عقیدہ بدل گیا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر عقیدہ خراب ہو تو 12 سال کا اعتکاف بھی مردود ہوتا ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو کبھی کبھی ذکر مصطفیٰ پر خود مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں۔ سمجھ عقیدہ صحیح ہو تو کبھی کبھی ذکر رسول پر خود رسول تشریف لے آتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ شکر کے راستے پہ چل پڑو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ذکر نعمت کا حکم دے کر وہ شکر نعمت کے راستے پہ چلانا چاہتا ہے کہ جب میری نعمتیں یاد ہوں گی تو پھر ان کا شکر بھی یاد رہے گا۔ اور شکر کیوں کروانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر گزار بن کے رہے تو میں نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ ہمارے جو ملک کی نعمتیں گھٹ گئی نا، اس کا مطلب یہ ہے ہم شکر گزار نہیں رہے۔ کہیں لوگ پانی کو ترستے ہیں، کہیں بجلی کو ترستے ہیں، کہیں گیس کو ترستے ہیں، کہیں لقمہ حلال کو ترستے ہیں، کہیں بیمار دوائی کو ترستے ہیں، کہیں بچے تعلیم کو ترستے ہیں۔ تو ملک کی میجارٹی اکثریت ناشکری بن گئی، ناشکر ہو گئی اور اللہ رب العزت کا شکر چھوڑ دیا تو ہماری نعمتیں اللہ نے چھیننا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یہ روٹی کپڑے اور مکان کا وعدہ کسی سیاست دان کا نہیں ہے، رحمان کا وعدہ ہے۔ فرمایا اگر شکر کرتے رہے تو میں نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ کہ شکر والوں کی نعمتیں گھٹتی نہیں ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو شکر گزار ہوں ان کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اب ہماری میجارٹی یہ بھی نہیں جانتی کہ شکر کا طریقہ کیا ہے۔ جس شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں نا، وہ کون سا شکر ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہیں نا، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو، یہی اللہ کا شکر ہے۔ بس یہ سبق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کرو۔ ان محفلوں کا مقصد چونکہ فکری اور عملی تربیت ہوتی ہے، تو یہ سبق یاد رکھیں کہ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے نا، اس نعمت سے اس کی نافرمانی نہ کرو، بس اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اب اس کو مزید مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ جن کی نہیں ان سے پوچھئے کتنی بڑی نعمت ہے۔ علماء کہتے ہیں کسی کی آنکھیں چلی گئی نا تو آنکھوں والے لوگ افسوس کرنے آتے تھے، تو وہ لیٹا رہتا تھا جو نابینا ہو گیا تھا۔ تو پھر ایک نابینا اس کو پوچھنے آ گیا، تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے گلے لگ کے نہ بہت رویا
تو گھر والوں نے پوچھا کہ آنکھوں والے آتے رہے تو آپ لیتے رہے، کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور نابینا آیا تو اس کے گلے لگ کے کیوں روئے؟ اس نے کہا اس لیے رویا ہوں کہ اب میرا محرم راز آ گیا ہے کہ جس دکھ سے میں گزر رہا ہوں نا اسی دکھ سے یہ بھی گزر رہا ہے۔ تو جن کی نہیں ان سے پوچھئے آنکھیں کتنی بڑی نعمت، مگر یہ ہماری آنکھ کس پہ لگی ہے؟ ٹچ موبائلوں پر، ٹی وی کی سکرین پر، ڈی وی ڈی پہ لگی، ایل سی ڈی پہ لگی، فلموں ڈراموں اور گانوں پہ لگی۔ تو آنکھیں رب کی نعمت ہیں، اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کس کی؟ آنکھوں کی نعمت کا۔ تو اب آنکھوں کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ ان آنکھوں کے ساتھ وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دو کہ جن کا دیکھنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ توجہ طلب بات۔ کان اللہ کی نعمت ہیں، فرمایا میری اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان کانوں کے ساتھ وہ چیزیں سننا چھوڑ دو جن کا سننا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ ہمارے کان کیا سن رہے ہیں؟ یہ ہوٹلوں پہ کیا بج رہا ہے؟ یہ رکشے میں کیا بج رہا ہے؟ یہ سزوکیوں میں کیا بج رہا ہے؟ یہ بڑی بڑی کوچوں میں ایل سی ڈیز لگی اور فلمیں اور ڈرامے، یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ شادی 10 دن بعد ہونی ہے اور 10 دن پہلے گھر میں ڈیک لگے ہیں تو کیا چل رہا ہے؟ یہ جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے موبائلوں میں، ٹچ موبائلوں میں کیا چل رہا ہے؟ کیا سن رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میری اس کان کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ ان کانوں کے ساتھ وہ چیزیں سننا چھوڑ دو جن کا سننا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں، فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان ہاتھوں کے ساتھ اس چیز کو پکڑنا چھوڑ دو، ہاتھ لگانا چھوڑ دو کہ جس کو ہاتھ لگانا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ پاؤں اللہ کی نعمت ہیں، فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان پاؤں کے ساتھ ان بے غیرتی کے اڈوں پہ جانا چھوڑ دو جدھر چل کے جانا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہیں، فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ اس دل اور دماغ کے ساتھ وہ چیزیں سوچنا بھی چھوڑ دو کہ جن کا سوچنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں گناہ اس لیے بھی نہیں کرتا کہ یہ ہاتھ پیر یہ زندگی بھر میرے نوکر بن کے رہے، ان پاؤں کے بل پہ میں چلتا رہا اور ہاتھوں سے میں رزق اٹھا کے منہ تک لایا اور ہاتھوں نے زندگی بھر میری خدمت کی، تو میرے سبب سے، میری وجہ سے یہ کہیں جہنم میں نہ جائے۔ جنہوں نے اتنی خدمت کی ہے میری، کہیں میرے یہ خادم میرے سبب سے جہنم میں نہ جائے۔ تو یہ ہے شکر کا طریقہ کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی دی ہوئی نعمت سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو، کیونکہ پھر نعمتیں چھیننے لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میں ایک علاقے میں گیا دیہات میں، تو انہوں نے بتایا یہاں ایک بہت بڑا زمیندار گزرا ہے جس کے پاس سینکڑوں دودھ دینے والے جانور تھے۔ زمین بھی اللہ نے بہت دی اور دودھ دینے والے جانور اس کے سینکڑوں کلوں پہ بندے رہتے تھے۔ ایک دن اس نے کہا کہ اتنا دودھ ہے میرے پاس، تو جو حکا ہے نا، حکا پیتے ہیں لوگ، اس کے نیچے پانی ڈالا جاتا ہے۔ اس نے کہا پانی کی جگہ دودھ ڈالا جائے، میں آج دودھ کے کش لگاؤں گا۔ حکے میں پانی کی جگہ اس نے دودھ ڈالا اور اس کو اس نے کش لگائے، اللہ کے غضب کی بجلی کڑکی۔ اس نے میری نعمتوں کی ناقدری کی ہے، ناشکری کی ہے اور کفران نعمت کیا ہے۔ اسی دن بھینسوں کو اور گائے جتنے ریوڑ تھے ایسی بیماری لگی کہ ذبح بھی نہ ہو سکے، وہی کلوں پہ مر گئے۔ جب اس کی گرفت ہوتی ان بطش ربک لشدید، جب اس کی گرفت ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے۔
اب عجیب بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ بدبخت اوپر گزرا ہے، 2 پشتیں اوپر گزرا ہے، 2-3 پشت، لیکن اللہ کے غضب کی بجلی اس طرح پڑی اس پر کہ آج اس کے پوتے اور اس کے دوتے، وہ بھی کوئی دودھ کا جانور خرید کر گھر لاتے ہیں نا، وہ بھی زندہ نہیں رہتا، وہ بھی مر جاتا ہے۔ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں جس پر رب کو غصہ آتا ہے تو پھر حدیث قدسی میں ہے اللہ لعنت بھیجتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، اور پھر وہ لعنت کہاں تک چلتی ہے یہ بھی حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ آج ہماری میجارٹی لعنت والے کام کر رہی ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر بھی لعنت، اور جو اسے بار بار گھورتے ہیں گھورنے والوں پر بھی لعنت۔ اب بازار میں کتنی عورتیں نکلتی ہیں اور المیہ یہ ہے کہ بن سنور کے نکلتی ہیں، میک اپ کر کے نکلتی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے ایک بے پردہ عورت جب بازار میں جاتی ہے نا، گھر سے نکلتی ہے بے پردہ عورت، اس کو دیکھ کر شیطان خوشی سے ناچنے لگ جاتا ہے، اور ناچتے ہوئے کیا کہتا ہے انت نصف جندی، اس عورت کو کہتا ہے انت نصف جندی، کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے۔ ایک عورت بے پردہ نکلے نا تو شیطان خوشی سے ناچتا اور کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے۔ کیا مطلب کہ لاکھوں شیطان مل کر جتنا گمراہ کرتے ہیں تو بے پردہ نکل کر اکیلی اتنا کام کر کے آئے کہ جہاں جہاں سے گزر رہی ہے میک اپ کر کے بن سنور کر، رکشے والے نے گھورا تو لعنت کمائی، ٹیکسی والے نے گھورا تو لعنت کمائی، دکاندار نے گھورا تو لعنت کمائی۔ ایک عورت گھر سے نکلی بے پردہ کتنوں کو لعنتی بنا کے آئی، اور اس کے سبب سے جتنے لعنتی بنے پھر وہ مجموعی لعنتیں اس عورت پر پھر ڈالی گئیں کہ وہ سبب بن گئی لعنتوں کا۔ اب تصور کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہی محفلیں رہ گئیں کہ جن کے توسل سے حضور کا دین پہنچانا تھا۔ اب حضور کا دین گھر میں نظر نہیں آتا، بہو بیٹیوں کے لباس میں نظر نہیں آتا، بچوں کی تعلیم میں نظر نہیں آتا، شادی کے رسم و رواج میں نظر نہیں آتا، اسمبلی میں نظر نہیں آتا، اور حضور کا دین تخت پر نظر نہیں آتا۔ اور دین سمٹ کر ان محفلوں تک رہ گیا، دین سمٹ کر صرف مدرسوں تک رہ گیا، بس دین مسجد تک ہے، محفلوں میں ہے، مدرسوں میں ہے، سوسائٹی میں نہیں ہے، معاشرے میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہمارے کلچر میں نہیں ہے، ہماری تہذیب نہ بنا، دین ہمارا تمدن نہ بنا۔ کس راستے پہ چل رہا ہے؟ 150 سے زیادہ چینل ہیں جو 20 گھنٹے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، 24 گھنٹے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، سوائے مدنی چینل کے۔ یہ ایک مدنی چینل ہے تاجدار کائنات کے غلاموں کہ جو حضور کی محبت کے جام بانٹ رہا ہے، جو آندھیوں میں چراغ جلائے بیٹھا ہے، آندھیوں میں چراغ جلائے بیٹھا، اور اعلان کر رہا ہے مدنی چینل اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دی۔ تو کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلام، اللہ رب العزت کا فرمان ہے اگر تم شکر گزار رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے نعمتیں چھین نہیں سکتی۔ میں نعمتیں ضرور بھی ضرور، لئن شکرتم لازیدنکم، لام تاکید کا ہے، آگے نون سکیلہ تاکید کا، کہ ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، کبھی نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، نعمتیں بڑھتی جائیں۔ جن کی پیشانی میں شکر کے سجدے ہوتے ہیں اور جو رب کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ سن 1960 اور 70 کے درمیان یہ جو عشرہ گزرا ہے نا، اس میں پاکستان میں گندم کا قحط پڑ گیا تھا، اور ہمارا وزیر خوراک، وزیر اعظم اور صدر پاکستان انہوں نے اعلان کروا دیے کہ ملک میں چونکہ
گندم کا قحط پڑ گیا، گودام خالی ہو گئے، ڈپو خالی ہو گئے. اس لیے پاکستانی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جو 2 روٹیاں کھاتے ہیں وہ 1 کھائیں، بس سبزی ابال کے بھوک مٹائیں، گزارا کریں، کیونکہ گندم ختم ہو گئی. ایک دن اعلان تھا وزیر خوراک بادشاہ کا اعلان تھا، اور دوسرے دن محمد عربی کے فقیر کا اعلان تھا. کون؟ پیر صاحب بابو جی آپ گولڑا شریف. فقیر کو بھی سوجی کہ میں بھی اعلان کروں، جس کی پیشانی میں شکر کے سجدے تھے، جسے رب کے وعدوں پہ یقین تھا. پیر صاحب نے اعلان فرمایا پاکستانیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ملک بنا ہے کلمے کے نام پر. جسے حکومت کے ڈپو سے آٹا نہ ملے وہ گولڑے کے لنگر سے لے جائے. سمجھ رہے؟ جسے حکومت کے ڈپو سے آٹا نہ ملے وہ گولڑے کے لنگر سے لے جائے. تو کسی نے پوچھ لیا بابو جی صاحب بہت بڑی بات کر رہے ہیں، بہت بڑا اعلان کر رہے ہیں. یہ پاکستان کسی گاؤں کا نام نہیں ہے، ملک کا نام ہے. کروڑوں عوام ہیں، اگر رخ ہو گیا گولڑے شریف کی طرف تو کیا کریں گے؟ فرمایا چپ کر جاؤ، یہ اپنے اپنے تعلق کی بات ہے. حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، گولڑے کا تعلق مصطفیٰ کے مدینے کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں. تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنی فقیر ہوں. میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں. تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں. نگاہ نیاز، کیا بات، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں. کیا بات. اللہ فرماتا ہے شکر گزار بندے بن جاؤ، میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ میرا شکر نصیب ہو. اور جب شکر نصیب ہوگا تو نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. حضرت امام جعفر الصادق کی کلاس لگی تھی. حضرت سفیان ثوری جیسے لوگ بیٹھے تھے، تعلیم پا رہے تھے. سارے اٹھ کے چلے گئے تو حضرت سفیان ثوری بیٹھے رہے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سفیان تم نہیں گئے، چھٹی ہو گئی. عرض کی میں آپ سے نہ کوئی آج پتے کی بات پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوں. کوئی جڑ کی بات بتا دیں مجھے جس کو میں اپنے پلے باندھ لوں، اور وہ ایک بات زندگی بھر کے لیے مجھے کافی ہو جائے. اب یہ خون رسول بولنے لگا ہے. فرمایا تو نے سوال بڑا جامع کیا، اس کا جواب سن لے. فرمایا سفیان جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا، اگر چاہو کہ وہ گھٹنے نہ پائیں تو فرمایا ان نعمتوں پر رب کا شکر کبھی نہ بھولنا. اور اگر کبھی کوئی نعمت چھن جائے تو پھر غور کرنا کہیں ناشکری ہوئی ہوگی. فرمایا اللہ کا شکر کبھی نہ بھولنا، اور اگر ناشکری نظر آئے تو پھر اس پر اللہ سے استغفار کرنا، توبہ چاہنا اللہ سے. تو میرے بھائیوں ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں، گھر میں، سوسائٹی میں عام کرنے کی ضرورت. بلغوا انی ولو آیہ، حضور فرماتے ہیں میری طرف سے ایک آیت، ایک سنٹنس، ایک جملہ بھی سن لو تو اس کو آگے پہنچا دیا کرو. اسی طرح مدینے میں گھر گھر حضور کا قرآن پہنچا تھا، دین پہنچا تھا. جب ایک آیت حضور پہ اترتی نا تو نمازیوں کو حضور سنا دیتے. وہ نمازی پھر گھر سے باہر نکلتے، مسجدوں سے نکلتے، گھروں سے نکلتے، تو جس کو ملتے وہ پوچھتا آج کوئی اللہ کا نیا پیغام تو نہیں آیا. دودھ بیچنے والا آتا تو وہ بھی پوچھتا آج کوئی رب کا نیا پیغام، وہ آیت اس کو سنا دیتے. وہ جہاں جہاں دودھ بیچتا جاتا وہ آیت سناتا جاتا آج رب کا نیا پیغام آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صبح آیت اترتی یا سورت اترتی تو شام تک مدینے والوں کو یاد ہو جاتا. اتنی طلب تھی اور تڑپ تھی. امام الانبیاء فرماتے ہیں ممبر پہ بیٹھے حضور
اور حضور نے 15 صدیاں پہلے اپنی ایک حسرت بیان کی تھی، اپنی حسرت بیان کی، فرمائی میری حسرت ہے کیا احب ان تکون هذه الصورت فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ملک ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو سورہ ملک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے۔ احبو، میں پسند کرتا ہوں، میری چاہت ہے، میری طلب ہے کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے۔ سینے میں چلی جائے کیا مطلب؟ ہر امتی اسے زبانی یاد کرے۔ 2 رکوع ہیں صرف، اور ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 30 آیتیں۔ بندہ جتنا بھی کند ذہن ہو نا، اگر صبح ایک آیت سننا شروع کرے، شام تک پڑھتا رہے، تو شام تک ایک آیت یاد ہو جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ، اور مہینہ گزرے گا تو پوری سورت یاد ہو جائے گی۔ اور 15 صدیاں پہلے جو حضور نے حسرت بیان کی تھی، وہ حسرت پوری ہو جائے۔ جن صحابہ کو حضور کی حسرتیں پوری کرنے کا ارمان رہتا تھا نا، ان کا حال یہ تھا جو روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو، وہ کہتے ہیں جس دن حضور نے یہ فرمایا کہ میرا جی کرتا ہے سورہ ملک ہر امتی کے سینے میں چلی جائے، اس دن مدینہ پاک میں نہ کوئی مرد بچا، نہ کوئی عورت بچی، نہ کوئی آزاد رہا، نہ کوئی غلام رہا، سب نے یہ سورت زبانی یاد کر لی۔ اور امام الانبیاء کے غلام و فقیروں کا ٹوٹکا سن لے، فقیر فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ایسا دور ہے کہ کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کی کوئی صورت بدل سکتی ہے، کسی صورت میں عذاب آ سکتا ہے، کہیں سیلاب کے ذریعے آیا، کہیں زلزلوں کے ذریعے، کہیں بجلی گرا دی، کہیں آندھیوں سے اڑا دیے، کہیں بے دین حکمران مسلط کر دیے۔ یہ مہنگائی بھی اللہ کا عذاب ہے۔ عذاب کی نا مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو شخص پہلی رات کا چاند دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کر لے، پہلی رات کا چاند دیکھے، زبانی یاد ہو تو چاند کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے، اور زبانی یاد نہیں تو اندر کمرے میں آئے اور قرآن پاک کھول کے اس سورت کو پڑھ لیں۔ پہلی رات کا چاند دیکھ کر، تو اس کی 30 آیتیں ہیں، مہینے کے 30 دن ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر آیت ہر دن کی محافظ بن جائے گی۔ اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے تو جس بندے نے یہ عمل کیا ہوگا اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا، بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ سورہ ملک اس کی حفاظت کرے گی۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی۔ اپنی گاڑیوں میں قرآن چلاؤ، اپنے رکشوں میں قرآن چلاؤ، اپنی سزوکیوں میں قرآن چلاؤ۔ اب لے کے چلاتا ایک بندہ ہے اور کتنے کان گناہگار ہوتے ہیں سن کے، توجہ کر کے، لذت اٹھا کر۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو گانے ہیں یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی ہوگی تھی۔ تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ امام الانبیاء کے غلام ہو تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ دونوں جہان سمر جائیں۔ اب آتے ہیں حضور کے ذکر کی طرف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب اللہ نے حکم کیا دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور خبر کیا دی قرآن میں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گنتی میں نہیں آتی، انکاؤنٹیبل ہے۔ حکم کیا دیا؟ نعمتوں کا ذکر کرو، اور خبر کیا دی کہ نعمتیں گنتی میں نہیں آتی۔ تو اب توجہ طلب بات ہے، جو گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آئیں گی؟ جن چیزوں کو گن نہیں سکتے ان کا ذکر کیسے کر سکتے ہو؟ مالک ہے، اس نے حکم دے دیا۔ تو جب ایسی صورتحال بن جائے نا تو پھر علماء مخرج تلاش کر کے دیتے ہیں، ایگزٹ تلاش کرتے ہیں، راستہ بنا کے دیتے ہیں کہ اب اللہ کے اس حکم پر عمل کیسے کیا جائے۔
جب قرآن اتر رہا تھا تو ایسی صورت بنتی تو اللہ رب العزت خود راستہ بنا دیتا تھا نزول قرآن کے وقت. پہلے یہ آیت اتری تھی، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. حکم کیا دیا؟ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ. جب یہ آیت اتری تو اصحاب رسول رو رو کے پریشان ہو گئے تھے. امام الانبیاء نے فرمایا کیوں پریشان ہوئے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ایک ناممکن کام کے کرنے کا حکم دے دیا. وہ کہتا ہے مجھ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. کیف یوسف ما لا یدرک کیف یوسف، ما لا یدرک کیف یوسف، جس کا ادراک نہیں ہو سکتا اس کی صفت بیان کیسے ہو سکتی؟ ہم لمیٹڈ ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہے. ہم محدود ہیں، وہ لامحدود ہے. جب امام الانبیاء رات بھر عبادت کے بعد ہاتھ اٹھا کر پکار اٹھے ربنا ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، مولا جیسے تیری معرفت کا حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہوا، جیسے تیرے ذکر اور عبادت کا حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہوا. تو جب حضور یہ پکار اٹھیں اور کون ادا کر سکتا ہے؟ تو صحابہ رونے لگ گئے، یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے ناممکن کام کے کرنے کا حکم دے دیا. وہ کہتا ہے مجھ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. تو صحابہ کی پریشانی دیکھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل مدینے کا ایک پھیرا اور لگا. محبوب کے صحابی پریشان ہو گئے اور میری طرف سے جا کے کہہ دے فاتقوا اللہ ما استطعتم. یہ دوسرے نمبر پہ اتری تھی کہ اے محبوب کے غلاموں فکر کی ضرورت نہیں، تم جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈر لو، ہم لکھ دیں گے تم نے حق ادا کر دیا. فرمایا جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈر لو، ہم لکھ دیں گے تم نے حق ادا کر دیا. تو جب نزول قرآن ہو رہا تھا اس وقت تو اللہ رب العزت خود راستہ بنا دیتا تھا، لیکن بعد میں جب کوئی مشکل پیش آتی تو پھر علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں نہ راستہ بناتے. اب اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرو اور خبر دے رہا ہے کہ جو گنتی میں نہیں آتی ہیں، وہ نعمتیں جو گنتی میں نہیں آتی. اب علماء نے راستہ کیا تلاش کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب نعمتوں میں سے دیکھتے ہیں کوئی ایسی نعمت جو اتنی بڑی ہو جس کو النعمت الکبریٰ کہے اور آل ان ون ہو کہ کریں اسے ایک نعمت کا ذکر، اور اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. اب بڑی نعمت تلاش کریں. بڑی نعمت وہ کون سی نعمت؟ تو جب تلاش کرنے نکلے تو وہ نعمت وجود مصطفیٰ نکلی. سمجھ رہے ہیں؟ اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارا اپنا جسم بھی ایک بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر نعمت جسم کے سبب سے ہم تک پہنچ رہی ہے. کھانے کی جتنی نعمتیں ہیں ہم ہیں تو کھا رہے ہیں نا، پینے کی جتنی نعمتیں ہیں ہم ہیں تو پی رہے ہیں، اور استعمال کی جتنی نعمتیں ہیں ہمارا جسم ہے تو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو ہر نعمت مل رہی ہے اس جسم کے سبب سے. اب سوال پیدا ہوا یہ جسم کس کے سبب سے ہے؟ اس کا موٹا سا جواب اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ جسم بنا ماں باپ کے سبب سے، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے. یہاں اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ اختلاط زوجین سے آگے نسل چلتی ہے. تو جسم ملا ماں باپ کے سبب سے. تو ماں باپ کس کے سبب سے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے. اچھا ان کے ماں باپ کس کے سبب سے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے. اگر یہ گنتے چلے جاؤ تو کہیں بات ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہاں پہ؟ حضرت آدم علیہ السلام. آپ پہنچ گئے وہاں پہ، بات سمجھ چکے آپ. اب بات ختم ہوگی حضرت آدم پر.
کہ یہ جتنے آبا و اجداد ہیں یہ بنے حضرت آدم کے سبب سے. ہر نعمت ملی جسم کے سبب سے، جسم ملا ماں باپ کے سبب سے، ماں باپ بنے آبا و اجداد کے سبب سے، آبا و اجداد بنے حضرت آدم کے سبب سے. اب رب سے پوچھتے ہیں مولا تو بتا آدم کس کے سبب سے ہے؟ اب پوچھتے ہیں مولا تو بتا آدم کس کے سبب سے ہیں؟ فرمایا لولا محمد لما خلقت آدم، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم کو بھی وجود عطا نہ کیا جاتا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ صغرا کبرا ملائیں، نتیجہ کیا نکلا؟ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر امام الانبیاء نہ ہوتے تو ہم میں سے کوئی نہ ہوتا. سمجھ گئے بات آپ؟ اب امام الانبیاء کے علماء اس نقطے کو سمجھیں کہ گستاخ رسول کا قتل کیوں ضروری ہے. گستاخ رسول کا قتل کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جس ہستی کے سبب سے اسے وجود ملا، کیونکہ حضور نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا، اور بنے سارے حضور کے سبب سے. تو جس ہستی کے سبب سے وجود ملا اسے، جب اسی کو بھونکنے لگا تو اب حق یہ ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے. اب عقل سلیم بھی یہی چاہتی ہے کہ جس ہستی کے سبب سے یہ بنایا گیا جب انہی کا وفادار نہ رہا تو اب حق یہ ہے کہ اس کے وجود کو ہی مٹا دیا جائے. اس لیے گستاخ رسول کا قتل ضروری ہے. اور امام الانبیاء کے علماء یہ تاجدار کائنات نے خود آرڈر دیا تھا. 6-7 بندے تھے، امام الانبیاء نے فرمایا فقتلوہم، فرمایا ان کو قتل کر دو. حیث وجدتموہم، فرمایا جہاں بھی مل جائیں. اور لو وجدتموہم تحت استار الکعبہ، فرمایا میرے گستاخ اگر کعبے کے پردے کے اندر مل جائیں وہیں پہ مار دو. توجہ طلب بات ہے. کعبہ شریف کی عظمت یہ ہے کہ جو حدود حرم ہے نا ان میں آپ ایک چڑیا کا شکار نہیں کر سکتے، ایک چڑیا نہیں مار سکتے، کیوں؟ کعبے کی عظمت ہے، کعبے کی حرمت، کعبے کی عزت. کہ حدود حرم میں جو پناہ لے لے، حدود حرم میں جو آ جائے، ایک چڑیا نہیں مار سکتے آپ. اور امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ صرف حدود کی بات نہیں، فرمایا کعبے کے پردے کے اندر مل جائیں میرے گستاخ وہیں پہ مار دو. حیث وجدتم، جہاں مل جائیں. اور ساتھ وضاحت کر دی کہ اگر پردے کے اندر مل جائیں تو وہیں پہ مار دو. اب سوال پیدا ہوا کہ پھر کعبے کی حرمت کا کیا بنے گا، کعبے کی عزت کا کیا بنے گا؟ تو علماء نے جواب دیا، فقہا نے، کہ کعبے کی تنہا عزت یہی ہے، لیکن اب ہے 2 عزتیں آمنے سامنے. ایک ہے کعبے کی عزت، ایک ہے مصطفیٰ کی عزت. اب اگر کوئی حضور کی عزت پر حملہ کر کے کعبے میں پناہ لے تو پھر کعبے کی عزت نہ دیکھتے رہنا، کعبے کی عزت حضور کی عزت پہ قربان کر دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. جس بندے نے یہ عاشق رسول نے یہ نعرہ دیا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، لوگوں نے اس کی اٹھان بھی دیکھی اور لوگوں نے اس کا جنازہ بھی دیکھا. جس کی زندگی گزری لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے، اور بچے بچے کی زبان پر یہ لفظ آ گئے، من سب نبیا فقتلوہ. آج بھی میرے بابا جی دی، کیا بات، کیا بات، آج بھی میرے بابا جی دی، کیا بات، کیا بات. میں پہلے بھی چیلنج کرتا رہا، اب بھی کر رہا ہوں. تم سارے مل کے آ جاؤ، اپنی سیکورٹی گارڈ ہٹا دو، تم سارے آ جاؤ کسی میدان میں.
ہم امیر المجاہدین کا صرف جوتا لے کے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم ان کا جوتا لے کے آتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم تمہیں تمہاری اوقات سمجھ آ جائے گی کہ تم جوتوں میں دب جاؤ گے، اس کا جوتا بھی پھولوں میں دب جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یار کے لیے مارے کھائی، تحفظ ختم نبوت کے لیے اس نے پہرا دیا، اور تاجدار کائنات کے غلاموں، تاجدار کائنات کے ناموس پر اس نے پہرا دیا، جیل کاٹی، کارکن شہید کروائے، اور جب خود اس دنیا سے گئے تو میں کہاں کرتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ ڈاکٹر مر جائیں، انجینئر مر جائیں، بڑے بڑے لوگ مر جائیں تو ناک سے نا نتنوں سے خون بہنے لگ جاتا ہے، اس لیے میت کی ناک میں روئی ڈالی ہوتی ہے، منہ سے گندی رطوبت بہنے لگ جاتی ہے، منہ باندھ دیا جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میت لکڑی کی طرح اکڑ جاتی ہے اور رنگت بدل جاتی ہے۔ تو بڑے بڑے مر جائیں ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، لیکن اس عاشق کے رسول کا جنازہ 3 دن پڑا رہا ہے، نہ منہ باندھا گیا تھا، نہ ناک میں روئی ڈالی گئی تھی، نہ میت اکڑی ہے، نہ رنگت بدلی ہے، اور تیسرے دن جنازہ اٹھا تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا، اور مدینے سے آواز آ رہی تھی، دیکھو میرے عاشق کے چہرے کی طرف، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنے آپ کو حضور کی دہلیز پہ گرا دو، حضور کی چوکھٹ پہ لے آؤ۔ تاجدار کائنات کا دین کر بھی لٹ رہا تھا، آج بھی لٹ رہا ہے۔ کتنے ملک ہیں مگر ان دیسوں میں حضور کا دین پردیسی ہو چلا ہے، ہماری زندگی میں دین نہیں رہا، بہو بیٹیوں کے لباس میں دین نہیں رہا، شادیوں کے رسم و رواج میں دین نہیں رہا، ہمارے اپنے اعمال میں دین نہیں رہا۔ تو ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ تاجدار کائنات کے عملی غلام بن جائیں۔ حضور کی حدیث پاک امام الانبیاء فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ اب حضور کی نظر میں منکر کون ہے، یہ توجہ سنیے۔ انکار کرنے والا صرف وہ نہیں ہوتا جو زبان سے انکار کرتا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جس کا عمل شریعت کے خلاف ہونا وہ بھی منکر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کل امتی، میرا ہر امتی، یدخلون الجنت الا من ابا، سوائے اس کے ہر امتی جنت جائے گا، جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا۔ تو پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری مان لی وہ جنت جائے گا، اور جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کیا اور وہ جہنم جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ ننگے سر پھرنے والیاں یہ حضور کی مان رہی ہیں؟ یہ میک اپ کر کے بے پردہ پھرنے والی ہیں یہ حضور کی مان رہی ہیں؟ یہ ٹچ موبائلوں میں فلمیں دیکھنے والے اور ڈرامے دیکھنے والے اور گندے کلپ بھر کے آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہنے والے کیا یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ یہ شادیوں پر ڈھول بج رہے ہیں، ڈیک لگے اور گانے چل رہے ہیں، کیا یہ شادیاں کرنے والے حضور کی مان رہے ہیں؟ یہ بچوں کی گھٹی میں جو انگریز کی تعلیم ڈالی جا رہی ہے اور انہیں سب سے پہلے مصطفیٰ کا قرآن نہیں پڑھایا جا رہا، تو یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ یہ ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے والے دکاندار حضور کی مان رہے ہیں؟ یہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والے حضور کی مان رہے ہیں؟ یہ حرام خور افسر حضور کی مان رہے ہیں؟ یہ رب اور رسول کے باغی حکمران یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا تاجدار کائنات کے غلاموں، اب سڑکوں پر نوجوان لڑکیاں پھر رہی ہیں، اپنی عزتیں نیلام کر رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بدکاری جب عام ہو جائے گی، امام الانبیاء فرماتے ہیں، تو میری امت میں ایسی ایسی بیماریاں اتریں گی کہ جن کا تم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا پہلے۔
تو ہماری اکثریت رب رسول کی نافرمانی پہ تلی ہے تو جہنم کی طرف جا رہی ہے. تو ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ بدلو. بچوں کی گھٹی میں سب سے پہلے حضور کا قرآن رکھو. ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر بچے کو 1 سال لگوایا نا مدرسے میں، قرآن اس نے پڑھ لیا یا اس نے دین تھوڑا سیکھ لیا، کہتے ہیں کہ اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے، کہ بس سیکھنے کے قابل ہو تو سیدھا چھوڑ دو انگریزوں کی تعلیم کے لیے. ہمارے ایک بزرگ جب ان بچوں کو دیکھتے تھے نا تو بڑا ایک معنی خیز جملہ بولتے تھے. فرماتے تھے یہ انگریزوں کے انڈے جا رہے ہیں. دیکھیں نا، بچے ہمارے ہیں مگر لباس انگریزوں والا ہے، ٹائی انگریزوں والی ہے، کیپ انگریزوں والی ہے، پینٹ شرٹ انگریزوں والی ہے، پوری شکل و صورت انگریزوں کی بنا کر ہم انگلش میڈیم سکولوں میں بھیجتے ہیں، اور پھر وہاں تعلیم وہ دی جا رہی ہے جو رب رسول کا باقی بنا دیتی. تو فرماتے تھے یہ انگریزوں کے انڈے جا رہے ہیں کہ ان سے جو چوزے نکلیں گے نا وہ محمد عربی کے غلام نہیں ہوں گے، وہ انگریزوں کے غلام ہوں گے. کچھ عرصہ پہلے راول پنڈی، یہ اسلام آباد کے ایک کالج میں بلکہ یونیورسٹی میں ایک نائٹ شو ہوا ہے کہ جس میں ایک گلوکار کو بلایا گیا، 1 گھنٹے کا 1 کروڑ روپیہ اس کو دیا گیا ہے. وہاں وزیروں امیروں کی بیٹیاں پڑھتی ہیں اور بیٹے پڑھتے ہیں اس یونیورسٹی میں، اور اس کی جو وائس چانسلر ہے وہ بھی ایک عورت، اور اکثریت میجارٹی پڑھانے والی بھی وہاں لیڈیز ہیں. تو اس گلوکار کے ساتھ 1 گھنٹہ تک وہ جو وائس چانسلر ہے عورت، اور پڑھاتی ہیں جو وہاں استانیاں اس لیے کہہ رہا ہوں سب کو سمجھ آ جائے، جو لیکچرر ہیں وہاں پہ، تو جو پڑھاتی ہیں وہ خود اس کے ساتھ ناچتی رہی ہیں اسٹیج پہ. تو کیا مدرسے، یہ یونیورسٹیاں اس لیے بنی تھی کہ بچوں کو ناچنا سکھایا جائے اور بیٹیوں کو بھی پردگی سکھایا جائے. جس عورت کے لیے قرآن حکم دے رہا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ قرآن کا حکم ہے. کیا محمد عربی کی امت کی عورتوں جب گھر سے نکلو نا اپنی چال بھی ایسی مت بناؤ، اس زور سے زمین پہ قدم مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی جھنکار بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے، تمہاری چھپی ہوئی زینت کے مقامات تھرکنے لگ جائیں اور ظاہر ہو جائیں. اپنی چال بھی ایسی مت بناؤ، قرآن کہہ رہا ہے. اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اپنی چادروں کی پلو ڈال کے رکھا کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب عورتیں لباس وہ پہننے لگ گئی ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں حرام ہے، اور ابھی یہ سکرٹ کی طرف جائیں گی. آنے والا وقت جو ہے، ابھی تو صرف پینٹیں آئی ہیں نا، اور شارٹس پہننے لگ گئے نوجوان. یعنی عجیب صورتحال بن گئی کہ شارٹس پہن کر نکل رہے ہیں اور یہ گھٹنے ننگے ہیں، اور یہ گھٹنے ننگے رکھنا حرام ہے. یہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ سطر میں شامل ہے، اور اس کا ڈھانکنا فرض ہے. لیکن یہ شارٹس پہننے والے اب موٹر سائیکلوں پہ، اور اسی طرح گرمیوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ عام ایک رواج بنتا جا رہا ہے کہ فعل حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. تو میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ فاروق احمد ہاشمی صاحب کا، ان کے صاحبزادگان کا، اپنے عزیز احمد علی صاحب کا، کہ جن کے توسل سے میں یہاں پہنچا ہوں، اور مل بیٹھ کر ہم نے کچھ کوشش کی کہ بھولا ہوا سبق یاد کر لیں. اللہ رب العزت سب کا آنا قبول کرے، اور ان بزرگ علماء کا سایہ، مشائخ کا سایہ، تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ.